جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے صاحب سلطان رانجھا صاحب ہیں، انہوں نے یہ ٹیم ایک تھی جنہوں نے یہ موسٹ ریسنٹ جو پروٹیسٹ تھا اسپین کا وہ کرایا، جس میں شان نے لندن سے شرکت کی تھی چودھری مدثر کے ساتھ مل کے، باقی دوستوں کے ساتھ۔ اس کے بارے میں پہلے سوال کرتے ہیں، اور جو کہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، میں نے اپرچونٹی کے لیے میں ان کو لیا ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت پارٹی میں نئے بندوں کی بڑی ضرورت ہے، وہ لوگ جو انتھوزیاسٹک ہیں، اور اس دور میں جب کہ ہلکی پھلکی سیاست ہر جگہ لگی ہے، پوری یورپ میں لگی ہے، تو اس ماحول میں انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کرایا اور عمران خان کی کال کے اوپر۔ تو جی السلام علیکم رانجھا صاحب۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سر یہ بتائیں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کی اسٹوری فلم میں بتائیں، یہ اتنا بڑا پروٹیسٹ تھا، بڑا شاندار قسم کا آپ لوگوں نے کرایا، اس کے کرنے میں کیا مشکلات تھیں اور اس کی کامیابی کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، کوئی مشکلات نہیں تھی الحمدللہ۔ جو ہی ہمارا پلان بنا ہے پروٹیسٹ کے لیے، جو ہی ہمارا پلان بنا ہے تو ہم نے اس کی پرمیشن لی تھی۔ اچھا، پی ٹی آئی اسپین ساری اکٹھی تھی اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ بلکہ آن گراؤنڈ ہماری کوئی اس طرح کی کوئی ہے بھی نہیں جس میں ہم کہہ دیں کہ کوئی آن گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی پولیٹک سائز جس طرح ہوتے ہیں گروپس ہیں، نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی اسپین اکٹھی ہو کے انہوں نے پرمیشن لی ہم نے، اور پھر اس کو آرگنائز کیا، اور شیان علی کو انوائٹ کیا وہاں پہ چودھری مدثر کے تھرو، اور آپ کے دوست ہیں، جی جی، تھینک یو، آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو ان کے آنے سے ہمیں بوسٹ اپ ملا ہے، کمپین بہت اچھی ہوئی ہے۔ بیسیکلی لوگ عمران خان کے نام کے اوپر نکلتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے نظر بھائی کہ ہمارا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچتا، جس وجہ سے جتنے بھی ہم نے پروٹیسٹ کیے ہیں، بعد میں بڑے بڑے پروٹیسٹ اسپین نے کیے ہیں، لیکن بعد میں بھی لوگ اعتراض کرتے ملے ہیں کہ یار رانجھا صاحب آپ نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے بھی آنا تھا۔ اللہ کی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے۔ بالکل۔ جس ٹائم شہباز گل صاحب آئے تھے تو شہباز گل صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ یہ مجھے بارسلونا لگ ہی نہیں رہا، یا مجھے یہ لاہور لگ رہا ہے یا فیصل آباد لگ رہا ہے۔ یعنی اتنی ہیوج کوانٹٹی آف پیپل وہاں پہ نکلتے ہیں، وہ خان کے لیے نکلتے ہیں، خان کے کاز کے لیے نکلتے ہیں۔ لوگوں کا جینا مرنا خان کے ساتھ ہے، جس ضد ہے ہماری کہ ہم نے خان کا ساتھ دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ خان نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، خان پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، تو ہم خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں۔ اور یہ میرے اکیلے کے جذبات نہیں، عام لوگوں کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ سیاسی جس طرح کے بحث و مباحثے ہوتے ہیں ان میں وہ پڑھتے نہیں ہیں، ان کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ یعنی جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان میں۔ اچھا، یہ میں نے بھی بڑے بندوں سے سنا ہے جنہوں نے پروٹیسٹ میں شرکت کی، میں تو خیر نہیں پہنچ سکا تھا، تو جن سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں جی وہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی ہیں۔ ہاں جی، لوگوں کا جوش جذبہ اس طرح کا اگر لگتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ جو ہے نا پاکستان میں کسی محلے میں ہو رہا ہے یا کسی شہر میں ہو رہا ہے، وہاں پہ لگتا نہیں کہ اسپین میں کھڑے ہیں ہم۔ یہ تو میں نے بھی سنا ہے۔ بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا یہ تو خیر نجی دورہ تھا، کوئی اس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی آپ کی، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یورپ میں اور ہمیں کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو؟ جی بالکل ہے، پی ٹی آئی اس طرح متحرک نہیں ہے یورپ میں جس طرح ہونی چاہیے۔ وجوہات کافی ہوتے ہیں، لیکن اس کو متحرک کرنے کے لیے لیڈرشپ کا فقدان ہے، کیونکہ لیڈر ہمیشہ متحرک کرتا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب جب سے اندر گئے ہیں نا، پاکستان میں اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، وجہ لیڈرشپ اس سائڈ پہ نہیں چلتی۔ جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو خان صاحب نے کتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے تھے، کتنے بڑے بڑے جلسے کیے تھے، لوگ ان کے پیچھے نکل آتے ہیں، لوگ ابھی بھی نکلتے ہیں، لوگ اپنے بلبوتے پہ نکلتے ہیں، لیکن لیڈرشپ آرگنائز نہیں کرتی کوئی بھی پروگرام۔ یورپ میں بھی یہی پرابلم ہے کہ آرگنائز نہیں کرتے، نکلتے نہیں ہیں، یعنی بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے کل یہ کرنا ہے، پرسوں وہ کرنا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ نام کا لیڈر تو ہیں، لیکن اس سائڈ پہ نکلنے کے لیے وہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ بتائیں کہ ابھی مجھے یہ جو بارسلونا کا پروٹیسٹ تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی مین اگر کوئی بڑا نام کہا جائے، کوئی نہیں، شان علی ایک، میں تو اس کو ایز اے بچے کے طور پہ لوں گا، بہرحال ایزے نہیں، اس کی اپنی ایک سے ہے، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ورکر عوام نکلا ہے، پھر کروانے والے بھی عام ورکر ہی تھے، جو آپ لوگ ہو گئے، مدثر ہو گیا اور بہت سارے لوگ ہو گئے، یہ کوئی بہت بڑے فیم تو نہیں ہے، کچھ شہباز گل تو نہیں ہے، سارے کے سارے، لیکن عوام نکلی ہے۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی ہوا ہے کہ پاکستان
پاکستان میں فقدان ہوا. ہماری لیڈرشپ کوئی کہہ رہا تھا جی ہمیں 14 اگست کو نہیں کرنا چاہیے, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, لیکن عوام پھر نکلی. اب یہ عوام کا جو نکلنا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ وداؤٹ لیڈرشپ؟ یہ تو ہمارے سامنے مثال ہے نا. 14 اگست کے دن لیڈرشپ نے تو کال ہی نہیں دی ہوئی تھی, لیکن لوگوں کو پتہ تھا کہ خان نے کہا ہوا ہے کہ 14 کو نکلنا ہے, تو لوگ تو نکل آئے تھے. اور اتنی تعداد میں نکلے ہیں کہ 5 والی یعنی آپ اگر اس ریشو سے کمپیئر کریں تو لوگ 14 کو زیادہ نکلے ہیں. ہر شہر میں نکلے ہیں, ہر جگہ پہ نکلے ہیں, پاکستان کا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نکلے ہیں. نو ڈاؤٹ آگے سے پولیس نے اور لاٹھی چارج کیا لوگوں کو, جی وہ چلتا ہے, وہ چلتا ہے, لیکن لوگ خان کے لیے نکلتے ہیں. لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بیسیکلی نا, لیکن لیڈر ہمیشہ ایک ٹائم دیتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. بے شک خان صاحب کا نظریہ لوگوں کے پاس ہے, لیکن آگے کال دینے والا کوئی نہیں, جرت والا بندہ کوئی نہیں. ہمیں جرت والا بندہ چاہیے جو کال دے, جو آپ کا مطلب ہے جو کہ فرنٹ سے لیڈ کرنے کی کوشش کرے. اچھا, اب پی ٹی آئی جو فرانس کا ہے پورا آپ کا رابطہ فرانس میں لوگوں کے ساتھ؟ ہاں جی ہے, بالکل ہے. وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ میں نے تو دیکھا کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے. وہ ان کے بھی یہی وجہ ہے کہ کال نہیں دی جاتی اور آگے نہیں بڑھا. بالکل کوئی شک نہیں آپ کی اس بات سے, میں اتفاق کرتا ہوں, کال نہیں دی جاتی. فرانس میں بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح اسپین میں ہے, اٹلی میں ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں. جو پرانے جتنی لیڈرشپ ہے اس میں ان میں خوف ہے کسی نہ کسی کارنر پہ نا. ہم بھی انسان ہیں, وہ پیچھے سے دھمکی آتی ہے اور وہ بھی ان لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں جو ان سے ڈر جاتے ہیں. مجھے تو آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا, چل رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں بنا. اچھا ذرا تھوڑا سا نا ہم تھوڑا سا ہٹتے ہیں, اب آپ کی طرف چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا پروٹیسٹ وغیرہ. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کو کون سی عمران خان کی چیز کھینچ کے لے آئی ہے پی ٹی آئی میں؟ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ یار میں نے عمران خان سے کھڑے ہونا ہے اور میں نے اس مشکل وقت میں آواز اٹھانی جہاں پہ کوئی بندہ آواز نہیں اٹھانے کی کوشش؟ دیکھیں, میں آلریڈی آف دا ریکارڈ بھی آپ سے بات کر رہا تھا. میں خان صاحب کو ایمانی طور پہ سپورٹ کرتا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں. ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو وہ لوگوں کی کشنودی کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے. میں شروع سے بچپن سے خان صاحب کا فین ہوں, بچپن سے. کوئی سیاسی اس ٹائم پہ پتہ بھی نہیں تھا خان صاحب سیاست میں کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. میں 2013 سے پہلے آف دا ریکارڈ آلریڈی بتا بھی چکا ہوں, خان صاحب کو میں نے پڑھا ہے, خان صاحب کو سنا ہے اور پاکستان کے متعلق پڑھا ہے. پتہ چلا ہے کہ پاکستان کو لیڈرشپ نہیں ملی قائد اعظم کے بعد بدقسمتی سے, جس وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے. اخلاقی طور پہ ہمارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے, ہماری قوم کا نقصان ہوا ہے. اگر اخلاقیات آج سے 20 سال پہلے 50 سال پہلے لوگوں کی بلڈ اپ ہو جاتی تو پاکستان نیچے جاتے ہی نہ. خان صاحب 2 سال اور حکومت کر جاتے تو لوگوں کی اخلاقیات اوپر آنی تھی, اور آئی ہیں. جب خان دیکھیں, ایک تو ریکارڈ ہمارے سامنے ہے, جتنی وزیر اعظم گئے ہیں یا ملک کے کرتا درتا گئے ہیں, چاہے وہ فوج میں سے گئے ہیں, آرمی چیف گیا ہے, جو بھی گیا ہے, مشرف کو دیکھ لیں, نواز شریف کو دیکھ لیں, یا اس سے پہلے بے نظیر کو دیکھ لیں, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی. لیکن خان صاحب جب گئے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے. کوئی کسی بندے نے احتجاج نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی اخلاقیات اوپر آئی ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا, نہ ہم ہونے دیں گے, اور پھر لوگ جڑتے گئے خان صاحب کے ساتھ. میں تو بچپن سے خان صاحب کے ساتھ ہوں, اور جو ہی پاکستان کی اپنی سٹوری پڑھی ہے کہ ہم نیچے کیوں گئے ہیں, تو جو کمایا وہ خان کے پیچھے لاتا گیا ہوں. اور شکر الحمدللہ. ابھی آپ نے بات جب آپ 10 دنیا 70 آخرت, آپ اگر ایمانی طور پہ چلیں گے نا تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ. یہ میرا ایمان ہے اور ہوا بھی اس طرح. ہاں, اسی بات کو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان نے نوجوانوں کی اخلاقیات کو, نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف کر دیا, یہ خراب کر دیا, اور آپ جو عمران خان کی تعلیمات اس کو دے کے آئے ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے فوج کے خلاف کر دیا, یہ پاکستان کے خلاف. بکواسات ہیں سارے. برین واش. خان نے بیسیکلی پاکستان کی محبت لوگوں میں ڈالی ہے. لوگوں کو, ان لوگوں کے ضمیر جو بکے ہوئے ہیں ان کو جھنجھوڑا ہے کہ یار اپنی ذات سے باہر نکلو. وہ ایک خان کی ایک مجھے تقریر بڑی پیاری لگتی ہے, اور ان کا, آپ چونٹیوں کی طرح کیوں رینگتے ہو؟
اللہ نے آپ کو پر دیا ہے اڑنے کے لیے, اوپر اڑو. اخلاقی طور پہ یہ خان کی وجہ سے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. آپ اور میں اگر یہاں پہ دکھ تکلیف میں ہیں تو خان کی وجہ سے ہیں. جی باہر دوسرے ملکوں میں آ گئے ہیں, سیٹ بھی ہو گئے ہیں, سارا کچھ ہے, پاکستان کے لیے کیوں کوشش کر رہے ہیں. کل ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا, ڈسکس چل رہی تھی, وہ کہتے ہیں یار آپ نا ان ملکوں کی سیاست میں آؤ, پاکستان نے کیا دینا ہے. میں نے کہا یار سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست بیسیکلی ولیوں پیغمبروں کا پیشہ ہے. سیاست آپ نے دوسرے لوگوں کی, اپنی ذات سے باہر نکل کے دوسرے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, لوگوں کی زندگیاں آسان کرنی ہے. سیاست کا یہ مطلب. ان لوگوں کو جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ تو سیاست ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, ہم ان کی سیاست میں کیوں آئیں؟ آنا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے, لیکن جہاں پہ ظلم ہے ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے نا. ناظرین, ظلم کے لیے آواز اٹھانے کی بات کر رہے ہیں سلطان رانجھا صاحب. میں چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, تشنگی رہ جاتی ہے گفتگو میں, تو میں آج کو اجازت لوں گا, لیکن اس نوٹ کے ساتھ کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی برین واشنگ کر دی. آپ کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے یہ وہ نئے لوگ ہیں جو یورپ میں ابھر رہے ہیں, جنہوں نے پروٹیسٹ کروا رہے ہیں, جو ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. ان کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیں ہر لیول پہ کرنی چاہیے. لیکن یہ ایک میسج ہے آخر میں بہت ضروری, وہ یہ کہ عمران خان کی جو اخلاقیات کو جو اٹھا رہے تھے وہی ایک راستہ ہے پاکستان کی بقا کا, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. بالکل. بہت شکریہ رانجھا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار دس ٹائم. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کا چکر لگے گا پھر ملاقات ہوگی. مجھے پتا آپ کی فلائٹ بھی ہے تھوڑی دیر میں, تو اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو.